السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. میں شکر گزار ہوں جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کے ذمہ داران کا کہ بنارس کی مدن پورہ کی اس مسجد میں میرے اس خطاب کا اہتمام کیا گیا، جو میرے لیے پہلا اتفاق ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کل مسجد طیب شاہ میں اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کے تصور اور ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی مناسبت سے مسلمانوں کا دوسرا بنیادی عقیدہ اور دوسری بنیادی ذمہ داری، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ذمہ داری ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے۔ علماء کرام نے توحید کو جہاں 3 قسموں پر تقسیم کیا ہے، وہیں بہت سارے علماء کرام ایسے بھی ہیں جنہوں نے توحید میں چوتھی قسم کا اضافہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کی عظمت، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کے بارے میں مکمل وضاحت فرمائی ہے۔ ہماری جہاں ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اس کے رب ہونے میں تنہا اور یکتا سمجھیں، اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں تنہا اور یکتا مانیں اور صرف اسی کی عبادت انجام دیں، اسی کے لیے رکوع اور سجدے کریں، اسی کے آگے جھکیں، اسی کی قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسی کے گھر کا طواف کریں اور دعائیں کریں، کسی مشکل کی شکایت کریں، کسی کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو سمجھا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جو نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا جو صفات قرآن مجید میں ذکر فرما دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اسماء و صفات کا تذکرہ اپنی احادیث مبارکہ میں کر دیا، ان اسماء و صفات کو بلا کسی کیفیت، بلا کسی تشبیہ، بلا کسی تمثیل اور بلا کسی انکار اور توجیہ و تعویل کے تسلیم کر لینا، جہاں یہ توحید کا مکمل خلاصہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات کا کما حقہ اعلان کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا۔ ان 3 توحید کی قسموں کے بعد توحید کی ایک قسم توحید اتباع بھی ہے، جو ہماری خصوصی اور امتیازی صفت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، عبادات میں، زندگی چاہے دنیاوی امور کی ہو یا دینی امور کی، تمام کے تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو سامنے رکھ کر کے صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ آیت کریمہ اسی کی تعبیر پیش کرنے والی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رسول تم کو جو کچھ دے دیں اس کو لے لو، جن چیزوں سے روک دیں
ان چیزوں سے رک جاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے طریقے پر چلنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو کچھ حکم دے دیا اس میں آپ کی اطاعت کی جائے. جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے اور دوری اختیار کی جائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دینے میں من وعن وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا، جس کو برت کر کے دکھا دیا، جس کے مطابق صحابہ کرام نے عملی زندگی کو اختیار کیا، اس کے مطابق چلے. صحابہ کرام کی کیفیت تو یہاں تک تھی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ سنت رسول، طریقے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے احکامات کو اتنا زیادہ شدت کے ساتھ فالو کرتے تھے، اس پر چلتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر پانی پیا کوشش کرتے تھے کہ اسی جگہ پر بیٹھیں اور پانی پئیں. آپ نے قضائے حاجت اور استنجا کے لیے جن مقامات اور جن جہات کا انتخاب کیا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی مقامات پر جا کر کے اپنی ان ضرورتوں کی تکمیل کرتے تھے. اتباع رسول کا یہ عالم تھا کہ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، لوگوں سے ملنے جلنے اور سارے کے سارے دنیاوی امور انجام دینے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے بہت سارے صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی تک کرنے کی کوشش اور سعی کرتے تھے. تو اتباع رسول کا یہ مفہوم ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، آپ نے جو کچھ حکم دے دیا اس کو بجا لائیں، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے ٹہر جائیں اور رک جائیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کسی امام، کسی فقیہ، کسی مفتی یا کسی علامہ یا محدث کے طریقے پر انجام نہ دی جائے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر انجام دی. آپ نے جیسے نمازیں ادا کی، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بتائے، جیسے آپ تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، زکوٰۃ کے مسائل سکھاتے تھے، حج بیت اللہ کو انجام دیتے تھے، اللہ رب العالمین کے گھر کا عمرہ کرتے تھے، چلتے تھے پھرتے تھے، من وعن اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اللہ رب العالمین کی عبادات کو اسی طریقے پر انجام دینے کی کوشش کی جائے. آج کے دور میں ہر مسلمان اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں. ہر مسلمان اس بات کی دعوے داری کرتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں. ہر مسلمان اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم طریقے رسول پر چلتے ہیں، لیکن اس کی نجی زندگی دیکھ لی جائے، اس کا چہرہ مہرہ دیکھ لیا جائے، اس کا لباس دیکھ لیا جائے، اس کا کھانا پینا دیکھ لیا جائے، اس کے یہاں شادی بیاہ دیکھ لی جائے، اس کے تعاملات دیکھ لیے جائیں، اس کے دوسری عادات کا مشاہدہ کیا جائے، تو وہ کہیں بھی سیرت رسول سے قریب نظر نہیں آتا، بلکہ سیرت رسول سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. تو اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المحب لمن يحب مطیع لو كان حبك صادقا لأطعته. ان المحب لمن يحب مطیع، فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری اطاعت، تمہاری محبت سچی ہوتی لأطعته، تو تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے،
کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ کون سی اطاعت ہے کہ ہم دعویٰ تو یہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ کون سی محبت ہے کہ ہم یہ دعویٰ تو کریں کہ ہم سنت رسول کے مطابق چلتے ہیں، لیکن ہم نہ نمازوں کی پابندی کریں، نہ قرآن و سنت کی پیروی کریں، نہ صحابہ کرام سے محبت رکھیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، آپ کا زہد و ورع، آپ کے صبر و تحمل کی زندگی، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کو ہم اختیار نہ کریں، اس کے باوجود یہ دعویٰ کریں کہ ہم محبت رسول کے مطابق اور اطاعت رسول پر چلنے والے ہیں۔ یہ دعویٰ قطعاً جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور کون سا ایسا مسلمان نہیں ہے جو دعویٰ نہ کرتا ہو، لہذا اگر دعویٰ کرنا ہے اور دعوے میں سچائی کے ساتھ مکمل طریقے سے کھرا اترنا ہے تو ہم کو صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک اپنی زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ، تمام مراحل، تمام معاملات، تمام عادتیں، تمام کی تمام چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی پڑیں گی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا، سیرت رسول کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور اس نبی کی پیروی کیوں نہ کی جائے جس نبی کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس نبی کی پیروی کیوں نہ کی جائے جو نبی پیبند لگے کپڑے پہنتا ہے لیکن امت اسلامیہ کے عقیدے میں، ان کے دل و دماغ میں کہیں تھوڑا سا بھی شگاف آ جائے یا کسی انداز کی پیبند کاری ہو جائے، دین کے معاملات میں خلل واقع ہو جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ اس نبی کی پیروی کیوں نہ کی جائے جو نبی رات کی تاریکی میں بیدار ہو کر کے اپنی امت کے لیے امتی امتی کا نعرہ لگا کر کے دعائیں کرتا ہے۔ اس نبی کی پیروی کیوں نہ کی جائے جو نبی لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبی لمبی تلاوت، لمبی لمبی تہجد کی نمازیں، اللہ رب العالمین سے لمبی لمبی دعائیں کر کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں دعا فرماتے تھے تو ہم سنتے تھے کہ آپ کے مبارک سینے سے اسی طریقے کی گڑگڑاہٹ کی آواز اٹھتی ہے جیسے کڑھائی میں کوئی کھانا ابال کھا رہا ہو۔ یہ صورتحال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں اس قدر مشغول پا کر کے جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ آپ کے مبارک پیروں میں، آپ کے مبارک چہرے پر عبادت کی کثرت اور طویل طویل رکوع اور سجدے کے نتیجے میں ورم آ جایا کرتا ہے، چہرہ اور پیر اور ہاتھ سوج جایا کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اللہ رب العالمین نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ اتنا اپنے آپ کو ہلکان کیوں کرتے ہیں، اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ آپ کے مبارک پیروں میں ورم آ جاتا ہے، لمبے لمبے سجدے، رونا گڑ گڑانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں کیا اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ مجھ کو نبی بنایا گیا، میرے اوپر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کا نزول ہوا، مجھ کو سید الانبیاء بنایا گیا، میرے فضائل ذکر کیے گئے، مجھ کو مقام دیا گیا، عظمت دی گئی، تو اللہ رب العالمین کے انعامات جتنے ہیں میں شکر گزاری بھی اتنی گہرائی کے ساتھ انجام دینا چاہتا ہوں۔ اس نبی کی پیروی کی بات کیوں نہ کی جائے جو نبی رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں اپنی بیویوں کے گھروں کا گشت لگاتا تھا اور ان سے سب سے پہلے سوال کرتا تھا کہ کیا تمہارے گھر میں کھانے کے لیے، پینے کے لیے کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ امہات المومنین کہتی تھیں کہ نہیں، ہمارے پاس نہ کھانے کا کچھ ہے نہ پینے کا کچھ ہے۔ تو ہمارا پیارا حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تب میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں اور دن بھر
بھوکے اور پیاسے رہ کر کے شام میں کھجور اور پانی پر گزارا کر لیتے تھے۔ اس نبی کی پیروی اور اتباع کی بات کیوں نہ کی جائے جس نبی کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم ایک بار چاند دیکھتے تھے، دوبارہ چاند دیکھتے تھے، تیسری بار چاند دیکھتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا علی الاسودین، تین تین بار چاند دیکھتے، دو دو مہینہ گزر جاتا، دو سیاہ چیزوں پر کھجور کھاتے اور پانی پیتے، اسی پر کافی دن گزر جایا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو غلہ رکھنے کے لیے طاقیں بنی تھی وہ عام طور سے خالی پڑی رہتی تھی۔ تھوڑا بہت جو انسان کے کھانے پینے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا وہ اس میں رکھا ہوتا تھا، تھوڑا سا پکایا کھا لیا، اس کے علاوہ کل کائنات اناج اور غلے کی یہی تھی، کوئی دوسری چیز موجود نہیں تھی۔ یہاں تک کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، مرض الموت میں مبتلا ہیں، بخار نے شدت اختیار کر لی، لوگوں کا سہارا لے کر کے مسجد نبوی کے مصلی تک جاتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مبارک پیر پر آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں، مبارک سینے پر اور پیٹھ پر ٹیک لگانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کندھے کا سہارا دے کر کے مسجد نبوی کے مصلی تک لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیٹھ کر کے امامت فرماتے ہیں۔ صورتحال یہ تھی، مرض الموت میں مبتلا ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کیفیت میں بھی ہمارے پیارے حبیب کو نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے نہ پینے کو ملتا ہے، تو کہتی ہیں کہ ایک زرہ رکھی تھی، وہ زرہ اٹھا کر کے پڑوس میں رہنے والے ایک اسلام دشمن یہودی کو گروی رکھ کر کے 2 سا جو ادھار لی گئی، اور اس کے بعد اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا بہت کھانا تیار کر کے اور آپ کے آسودگی کا انتظام کیا گیا۔ تو اس نبی کے پیروی کی دعوت کیوں نہ دی جائے جس نبی کے بارے میں اتنی پاکیزہ تعلیمات قرآن و سنت کے اندر، سیرت رسول کے اندر بھری پڑی ہیں؟ تو اس نبی کی پیروی، اس نبی کی پیروی کی دعوت کے لیے اور اس کے مطلب اور مفہوم کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اور آپ سے عاجزانہ اپیل کرنے کے لیے کہ اس معاملے میں مسلمان کوتاہی کا شکار نہ ہو، سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو، نبی کے نام پر کسی انداز کی چوری نہ کی جائے، نبی کے نام پر کسی انداز کی بدعت کو ایجاد نہ کیا جائے، نبی کے نام پر دین میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے، بلکہ نبی کا جو حق ہے اس حق کو مکمل طریقے سے انجام دینے کی کوشش کی جائے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، مدینہ کی کسی گلی میں یا کسی راستے پر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جو کہ آگے چل کے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بننے والے تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علی ابا بکر، میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات کرنے والے یہ ابو بکر ہیں، اور ان کے ساتھ اسلام کے ہونے والے دوسرے خلیفہ جن کے رائے کی تائید میں قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گلی سے یہ عمر گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا، بھاگتا ہے۔ یہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے رب العالمین ابو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے دین کو عزت و وقار عطا فرما، اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، یہ دونوں آگے کے دور میں ہونے والے خلیفہ، یہ پاکیزہ شخصیات، یہ دونوں مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہی ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، بے یار و مددگار ہیں،
اور چہرے سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پیشانی پر شکن پڑی ہے، یہ پریشان حال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے دریافت کیا کہ تم دونوں کو یہاں گلی میں بے وقت سنسان علاقے میں کس نے نکالا ہے؟ ان دونوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، نکلے ہیں کہ کوئی شخص مل جائے اور ہم کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز پیش کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیں ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان، ہمارا سارا کا سارا سرمایہ، ہماری تجارت، ہماری ساری کی ساری چیزیں قربان جائیں اس نبی آخر الزماں پر جس نے اس موقع سے فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے۔ تم دونوں بھوکے اور پیاسے ہو، میں بھی بھوکا اور پیاسا ہوں، چلو کہیں چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انتظام کرنے والا ہے۔ ایک انصاری صحابی رسول کے گھر جاتے ہیں، ان کے گھر میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے کھجور اور جو کچھ ان کے پاس موجود تھا وہ پیش کیا، پیش کرنے کے بعد اس کو کھانے لگے۔ اتنے میں جاتے ہیں، ایک بکری لا کر کے اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا سالن بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو تناول فرمایا، آسودہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ رب العالمین تم سے ان نعمتوں کے بارے میں آخرت میں سوال کرے گا۔ یہ گوشت، یہ صاف و شفاف کھجور اور پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد نصیب ہوا تھا، لیکن جب نصیب ہوتا ہے تو سب سے پہلے جواب دہی کا تصور، سب سے پہلے اس بات کا احساس کہ قیامت میں جواب دینا ہے کہ یہ نعمتیں کہاں سے حاصل ہوئیں۔ قیامت میں اللہ رب العالمین کے سوال کا جواب دینا ہے کہ ہم کو یہ نعمتیں کیسے ملی اور ہم نے کیسے استعمال کیا، اسلامی آداب کا خیال کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ تو یہ تصور تھا ہمارے اسلاف کا، تو اس نبی کی پیروی اور اس کی اتباع اور اس کی اطاعت کی دعوت کیوں نہ دی جائے جس نبی کی یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے، جس نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ سید الانبیاء ہے، اس کو سارے کے سارے انبیاء کرام کا سردار بنایا گیا۔ اور وہ نبی جس نبی کے بارے میں ہم میں سے اس دنیا سے گزرنے والے ہر شخص سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا۔ قبر میں اگر انسان نے 2 سوالوں کو جواب دے دیے لیکن نبی کے بارے میں جواب میں کھرا نہیں اتر سکا تو قبر کے دونوں پارٹوں کو ملا دیا جائے گا اور اندھے اور بہرے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے، جو سر دونوں کانوں کے درمیان ہمارے سر پر قیامت تک وار کرتے رہیں گے، اور جس کے سر پر وار کیا جائے گا وہ ایسی چیخ پکارے گا کہ ثقلین یعنی انسان اور جناتوں کے علاوہ ساری مخلوقات جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کو سن کر کے تلملا اٹھیں گی۔ تو اس نبی آخر الزماں کی دعوت اتباع اور اس کی پیروی کرنے کی دعوت اور اس کی پیروی پر قائم رہنے کی اپیل کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ مقام ہے کہ آپ کو شفاعت عظمی عطا فرمائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ مقام ہے کہ آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں فرماتے، لیکن ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے آپ نے پھر سے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے پھر سے کلمہ آمین آپ کی زبان مبارک پر آیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھی یہ تو خلاف معمول ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے
اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ تو نبی آخر الزماں کا مقام، آپ کی عظمت اور آپ کی جو پیروی ہے، جو تصور اسلام نے پیش کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو کچھ دیں اس کو لے لو، جن چیزوں سے روکیں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جانب تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سن لو کہ تم لوگ اس بات پر یقین اور ایمان رکھو، جس نے نبی آخر الزماں کی کسی بھی معاملے میں مخالفت کی، آپ سے بغاوت کی، آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزاری، آپ کے طریقے سے دور گیا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اس صورت میں کہ اس کے سامنے طریقہ واضح کر دیا گیا، اس کے سامنے قرآن و سنت کے مطالبات واضح کر دیے گئے، اس کے باوجود وہ شیطانی راستوں کو، دائیں اور بائیں کے راستوں کو، ماتریدیت کے راستے کو، اسی طریقے سے تقلید شخصی، رافضیت، اشعریت اور نہ جانے کون کون سے ایسے راستوں کو اختیار کرتا ہے جو راستے قرآن و سنت کی مخالفت پر مبنی ہیں، جن راستوں پر قبر پرستی کی جاتی ہے، جن راستوں پر تعویذ گنڈے کیے جاتے ہیں، جن راستوں پر قبروں کو ایک بالش سے زیادہ اونچا کیا جاتا ہے، جن راستوں پر قبروں کو پکا کیا جاتا ہے، جن راستوں پر چل کر کے قبروں پر تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، قبروں کے اوپر چونا گٹ کیا جاتا ہے، ان پر پودے لگائے جاتے ہیں، پھول چڑھایا جاتا ہے، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے راستے شیطانی راستے ہیں۔ لہذا اگر کسی نے قرآن و سنت کے راستے کے واضح ہو جانے کے باوجود نبی آخر الزماں کی مخالفت کی تو سن لیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیں گے جس راستے پر وہ چلا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ اس راستے پر چلتے چلتے شیطان کی پیروی کے نتیجے میں اور دائیں اور بائیں کے گمراہی والے راستوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں جہنم رسید ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہذا اگر ہم کو نجات چاہیے، ہم کو کامیابی چاہیے، ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم بوس ہو، تو ایسی صورت میں ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو کچھ دیں اس کو لے لو، جن چیزوں سے روکیں ان سے رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولی امر کی اطاعت کرو۔ اگر ولی امر قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے کا حکم دیتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی راستے کی جانب ہدایت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کی جائے، لیکن ولی امر اللہ رب العالمین یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس ضابطے کو اللہ رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سامنے رکھا جائے کہ کسی بھی کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی الا یہ کہ وہ کام اللہ رب العالمین کی اطاعت میں کیا جائے۔ لہذا مخلوق کی اطاعت میں خالق کی توہین کرنا، خالق کی نافرمانی کرنا یہ قطعاً جائز نہیں۔ تو فرمایا تین چیزوں کا حکم دیا گیا، فرمایا اے لوگو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ولی امر اگر قرآن و سنت
اور سلف صالحین کے منہج کے مطابق چلنے کا طریقہ بتاتا ہے، فتوے دیتا ہے، احکامات بتاتا ہے، راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے، تو اس کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر وہ قرآن و سنت کے راستے سے ہٹ جائے تو احترام کے ساتھ تنہائی میں اس کو نصیحت کر دی جائے اور اس معاملے میں اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور سن لو اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، شیء کا لفظ یہاں پر نکرہ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی زبان میں نکرہ عموم کے لیے آتا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، نماز کے طریقے میں کوئی یہ کہے کہ حنفی نماز پڑھی جائے، کوئی کہے شافعی نماز کا اہتمام کیا جائے، کوئی کہے کہ حنبلی طریقے سے نماز پڑھی جائے، کوئی کہے مالکی طریقہ اختیار کیا جائے، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، زکوٰۃ کے مسائل میں، حج بیت اللہ کے مسائل میں، قیام صلاۃ کے مسائل میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل میں، قرآن مجید کی تلاوت کے مسائل میں، شادی بیاہ کے مسائل میں، رہن سہن کے مسائل میں، اٹھنے بیٹھنے کے مسائل میں، تعامل کرنے کے مسائل میں، تجارت کرنے کے مسائل میں، پانی پینے اور کھانا کھانے کے مسائل میں، کسی بھی چیز میں ذرہ برابر اختلاف ہوتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو ایسی صورت میں ولی امر کو نکال کر کے باہر کر دیا گیا۔ فرمایا اپنے اختلافات کو صرف دو اصولوں سے حل کر لو، وہ ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اپنے اختلافات کو حل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے مسائل کو حل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس اصول کو اختیار کر لو، اور اگر نہیں رکھتے تو کسی کی تقلید کرو، کوئی سی بھی نماز ادا کرو، چاہے حنفی نماز ادا کرو، شافعی پڑھو، مالکی پڑھو، حنبلی پڑھو، لیکن اگر تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے تو نہ تمہاری نمازوں کا کوئی نتیجہ ہے، نہ عبادات کا کوئی نتیجہ ہے۔ اگر ان باتوں پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو محمدی نماز اور محمدی طریقے کا اعتبار کرنا ہوگا، تم کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کیسے کہتے تھے، تم کو دیکھنا ہوگا کہ وضو کے آداب اور طریقے آپ نے کیسے بتائے، تم کو دیکھنا ہوگا کہ آپ اذان اور اقامت کیسے کہتے تھے، تم کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کہاں کہاں رفع الیدین کرتے تھے، آپ کی انگلیاں کہاں ملی ہوتی تھیں، کہاں تھوڑی کھلی ہوتی تھیں، کہاں مکمل پھیلی ہوتی تھیں، آپ کی نگاہیں کہاں ہوتی تھیں، تلاوت کی کیفیت کیا ہوتی تھی، رکوع کی کیفیت کیا ہوتی تھی، سجدہ کیسا ہوتا تھا، سلام کیسے پھیرتے تھے، تلاوت کی کیفیت کیا ہوتی تھی، صحابہ کرام آپ کے پیچھے نمازیں کیسے ادا کرتے تھے، اگر سہو ہو جاتا تھا تو سجدے سہو کو کیسے انجام دیا جاتا تھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تم کو اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو یہ سارے کے سارے معاملات قرآن و سنت کی روشنی میں طے کرنے ہوں گے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ورنہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے معاملات میں، آپ کے احکامات میں، آپ کی پیروی میں کوتاہی کا شکار ہو کر کے قرآن و سنت کے خلاف چلتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے اوپر ان قریب کوئی عذاب نازل کیا جائے گا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ کسی فساد کا شکار ہو کر کے تباہ و برباد کر دیے جائیں۔ تو نبی آخر الزماں کی پیروی اور آپ کی اطاعت کا حکم اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ یہی راہ نجات ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چیز راہ نجات نہیں۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے، اور روایت کی سندیں
مختلف سندوں سے تقویت حاصل کر کے صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام یا بعض افراد آئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس، اور آ کر کے ان سے کہا کہ آپ ایک سوال کا جواب دیں۔ سوال یہ ہے کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو افضل قرار دیا۔ سوال کرنے والے نے پھر سے سوال کیا اور یہ بھی کہا کہ آپ کے والد یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تو حج قران کو افضل قرار دیتے تھے، تو آپ بتائیں کہ حج قران افضل ہے کہ حج تمتع افضل ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران انجام دیا تھا، اور وفات سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ حج کروں گا تو تمتع کے طریقے پر کروں گا، لہذا حج تمتع افضل قرار پایا۔ سائل نے دوبارہ کہا کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے؟ جواب دینے والے صحابی رسول نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ سائل نے اپنی بات پھر سے دہرائی، پھر سے سوال کیا، جواب دینے والے صحابی رسول نے پھر سے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ اور اس کے بعد جب بار بار یہ تکرار ہوتی رہی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابن عباس اور جو بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فتویٰ ہے، یہ قول ہے۔ سن لو کہ اگر تم اسی طریقے پر قائم رہے تو ان قریب اللہ رب العالمین آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر کے تم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہاں معاملہ تھا پیروی کرنے کا اسلام کے پہلے خلیفہ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ کی، یہاں معاملہ تھا دو جائز چیزوں میں ایک چیز کو ترجیح اور ایک چیز کو دوسرے نمبر پر رکھنے کا معاملہ تھا۔ یہاں حلال و حرام کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں کوئی معصوم شخص، کوئی غیر معصوم ایسا شخص جس نے نبی کی صحبت نہ پائی ہو اس کے ذریعے سے یہ فتویٰ نہیں مل رہا تھا۔ گنجائش موجود تھی کہ کوئی قران کرے، کوئی تمتع کرے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، تم لوگ تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم ان ائمہ کی تقلید کرتے ہیں جو نہ معصوم ہیں، نہ جن کو نبی کی صحبت ملی، نہ اللہ رب العالمین نے ان کی بات کو حرف آخر قرار دیا، اس کے باوجود وہ کوئی بات کہہ دیں تو ایسی صورت میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ بات اگر نبی کی بات سے ٹکرا جائے جو ہمارے امام کا فتویٰ ہے تو امام کی بات کو لیا جائے گا، نبی کی بات کی توجیہ و تعویل کر لی جائے گی۔ معاف فرمائیں گے، کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس نے اس حد تک بھوک برداشت کی ہو، کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس نے نبی آخر الزماں کا عشر عشیر بھی قربانیاں دے کر کے ہمارے لیے اتنی دعائیں کی ہوں، رویا ہو، گڑ گڑایا ہو۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کی بنیادوں کو سمجھیں اور ہدایہ کی اس روایت کو دیکھیں، اس عبارت کو دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بعض لوگوں نے سوال کیا، بعض شاگردوں نے، اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ، کہ اگر آپ کوئی بات ایسی کہیں جس کی مخالفت قرآن مجید سے ہو رہی ہو تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کو لے لیا جائے، میری بات کو دیوار پر مار دیا جائے۔ اس کے بعد سوال کرنے والے نے کہا اذا قلت قولا وقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخالفہ، اگر کوئی بات آپ کہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اس کی مخالفت ہو تو امام محترم نے فرمایا میری بات کو چھوڑ دیا جائے اور نبی آخر الزماں کی بات کو اختیار کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہیں پر بس نہیں ہوا، سوال کرنے والے نے کہا اذا قلت قولا وقول اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخالف، اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں اور صحابہ کرام میں سے کسی کی بات اس کی مخالفت میں جاتی ہے
تو انہوں نے فرمایا کہ صحابی رسول کی بات کو لے لو، میری بات کو چھوڑ دو۔ سارے کے سارے ائمہ کرام کا متفقہ عقیدہ ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ اور صحیح بات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آ جائے فہو مذہبی، تو وہی میرا طریقہ ہے، وہی میرا مذہب و عقیدہ ہے، وہی میرا مسلک ہے، اسی کے مطابق چلا جائے۔ اور یہ بدعتی اور قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے ائمہ کرام کو آڑ بنا کر کے دین میں توجیہ و تعویل کرنے والے، دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے والے، در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعوے داری ایک جانب اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کی جان دے سکتے ہیں، سڑکوں پر نکل کر کے نعرہ لگا سکتے ہیں، پولیس سے بھڑ سکتے ہیں، مظاہرے کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ بدعت کو چھوڑ کر کے سنت کے مطابق زندگی گزار کر کے نبی آخر الزماں سے محبت کے ایک بنیادی تقاضے کی تکمیل کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا، جس نے اسلام میں کسی نئی بات کو ایجاد کیا اور اس بات کو کار ثواب اور نیکی کا کام سمجھا، فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، تو گویا اس نے یہ اتہام لگایا یا اس بات کا عزم کیا، اس بات کا عقیدہ رکھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگاتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع سے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، نعمت اسلام پر کی تمہارے اوپر تکمیل کر دی، اور اسلام کو تمہارا پسندیدہ مذہب اور پسندیدہ دین اور پسندیدہ دھرم قرار دیا۔ لہذا اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد اگر کوئی شخص دین میں کسی بات کا اضافہ کرتا ہے تو گویا وہ اتہام لگاتا ہے کہ اب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ہم تک نہیں پہنچایا، گویا آپ نے خیانت کی۔ جبکہ اسی حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم لوگ بتاؤ کہ کیا میں نے دین کی امانت کو مکمل طریقے سے ادا کر دیا؟ تم لوگ بتاؤ کیا میں نے دین کے پیغام کو مکمل طریقے سے تم تک پہنچا دیا؟ تم لوگ بتاؤ کہ کیا میں نے اپنے نبوت کے حقوق کو ادا کر کے اللہ رب العالمین کی ساری نشانیوں کو، سارے احکامات کو تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، ان لوگوں نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کسی بات کو چھپا سکتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ساری کی ساری باتوں کو ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب اشارہ فرمایا، اور اشارہ فرما کر کے اللہ رب العالمین سے گویا ہوئے کہ اے رب کائنات، یہ سارے کے سارے لوگ گواہ ہیں، میں نے تیرے دین کو پوری امانت داری کے ساتھ ان تک پہنچا دیا ہے۔ لہذا اس قدر حساس ذمہ داری، اس قدر بڑی ذمہ داری، اس قدر امانت کی ادائیگی، اس قدر گواہیوں اور ساری کی ساری ادائیگیوں کے بعد اگر کوئی نبی آخر الزماں کی جانب کسی ایسی بات کو منسوب کرے گا جو بات قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، جس بات کا تذکرہ صحابہ کرام کے عہد مبارک میں نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں گویا وہ یہ اتہام لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کچھ باتوں کو چھپا لیا تھا۔ اس وجہ سے ہمیں سب سے پہلے سنت رسول کے مفہوم کو، اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا، جو کہ توحید اتباع کی شکل میں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف
جیسے اللہ رب العالمین کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کرتے ہیں، ویسے ہی اتباع اور اطاعت کو اور تقلید کو صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص رکھا جائے، اس میں آپ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی امام یا مفتی کی بات کو آپ کی باتوں پر ترجیح نہ دی جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَبْنَاؤُكُمْ أَوْ إِخْوَانُكُمْ أَوْ أَزْوَاجُكُمْ أَوْ عَشِيرَتُكُمْ أَوْ أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کرام سے اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے یہ بات ان تک پہنچا دیں کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا سامان تجارت، تمہارے گاڑی گھوڑے، تمہارے مکانات، تمہاری تجارت اور یہ ساری کی ساری دنیاوی چیزیں اگر تمہاری نظر میں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں دعوت و تبلیغ کی کوششوں اور دین کے غلبے کی کوششوں سے زیادہ محبوب ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا، اگر تم بچوں کی ضدوں کو پوری کرتے ہو اور قرآن و سنت کا لحاظ نہیں کرتے، اگر تم ماں باپ کی بات اللہ رب العالمین کی مخالفت کے باوجود مانتے ہو، اگر تم خاندان والوں کی باتوں اور مطالبات کو قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کی مخالفت کے باوجود تسلیم کرتے ہو، اگر تم سامان تجارت اختیار کرنے میں، گاڑی گھوڑے خریدنے میں، شادی بیاہ کرنے میں، مکانات تعمیر کرنے میں قرآن و سنت سے دوری کی زندگی گزارتے ہو، فتربصوا، اور ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ترجیح دیتے ہو، فتربصوا، تو تم ٹھہر جاؤ، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل فرما دے، تم کو تباہ و برباد کر دے، تمہارے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے، حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ رب العالمین فسق و فجور کرنے والی قوموں کو پسند نہیں فرماتا، جو اپنے بچوں کے مطالبات کو، جو اپنے خاندان والوں کے مطالبات کو، جو اپنے گھریلو زندگی کو، جو اپنی دنیاوی زندگی کو، سامان تجارت کو، میل جول کو اور دنیا میں ترقی کرنے کو جو لوگ قرآن و سنت پر ترجیح دیتے ہیں، ان کو اس آیت کریمہ میں فاسق کہا گیا ہے کہ یہی لوگ فاسق ہیں، اور یہ وعید سنائی گئی ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ رب العالمین فسق و فجور کرنے والی قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو نبی آخر الزمان جن کا یہ مقام تھا، یہ عظمت تھی، جو نبی کئی مہینے تک چولہا جس کے گھر میں نہیں جلتا تھا، جو بھوکا رہتا تھا، جس نے ہم کو یہاں تک تعلیمات دی کہ ہم لیٹیں تو لیٹنے کے کون سے آداب اختیار کیے جائیں۔ آج میڈیکل سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ داہنے کروٹ لیٹنے والوں کو دل کے دورے کے خدشات اور خطرات کم ہوتے ہیں۔ آج میڈیکل سائنس یہ پروف کرنے پر مجبور ہے کہ سجدے کی حالت میں اگر انسان کا بلڈ پریشر بڑھ جائے تو سجدے کی حالت میں اس کا بلڈ پریشر نارمل کیفیت میں آتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اعضائے وضو جس کو دن بھر میں 5 مرتبہ رگڑ کر کے ہم دھوتے ہیں،
ان اعضائے وضو کو اور جسم کے اتنے حصوں کو اگر دھوئے بغیر چھوڑ دیا جائے تو انسان کے جسم میں آئے دن ہزاروں بیماریاں داخل ہوں گی اور وہ ان بیماریوں سے تباہ و برباد ہو کر کے ہلاک ہو جائے گا۔ اس وضو کے ذریعے جہاں ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں وہیں بہت ساری بیماریوں سے ہم کو نجات دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نجی زندگی، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی خاندانی زندگی، آپ کی بحیثیت نبی کے زندگی، ہر ناحیے سے ہمارے لیے آپ کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے۔ وہ نبی آخر الزماں جن کے گھر میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک وقت بے چھنے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی نصیب ہو جاتی تھی تو دوسرے وقت وہ روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ کئی مہینوں میں روٹی ملتی تھی لیکن دن بھر میں ایک بار اس پر اکتفا کرنا پڑتا تھا۔ یہ کیفیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر دیکھا جائے تو خندق کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے اپنے اپنے کرتے اٹھا کر کے دکھایا کہ ہم نے بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، تو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ کیفیت تھی ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں جس چٹائی پر لیٹنے کے نتیجے میں آپ کے مبارک پہلو پر اور پیٹھ پر چٹائی کے دھنسنے کے نشانات بن گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھ کر کے رو پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کون سی چیز نے رلا دیا؟ فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ان کو پنکھے جھلنے کے لیے داسیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہ ریشم کے کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، آرام کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو سید الانبیاء بنایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتیں دیں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائی۔ آپ کی یہ کیفیت ہے کہ لیٹتے ہیں تو مبارک پیٹھ پر نشانات پڑ جایا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنے آرام و آسائش کا تھوڑا سا سامان کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نعمتیں ہمارے لیے آخرت میں ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا میں ہیں۔ اور یہی اتنا نہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں اللہ رب العالمین سے طلب کروں، دعا کروں، تو اللہ رب العالمین مجھ کو سونے اور چاندی کے برتن اور سونے اور چاندی کا پلنگ اور بستر عطا کر دے، لیکن میں اس بات سے واقف ہوں کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے جنت میں تیار کی گئی ہیں اور ان لوگوں کے لیے دنیا میں تیار کی گئی ہیں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ ٹاٹ کا بنا ہوا تھا۔ آج کے دور میں جوٹ کا جو بورا ہوتا ہے اس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اس کو دوہر کر کے میں بچھا دیا کرتی تھی، اس پر آرام فرماتے تھے، اور صبح جب اٹھتے تھے تو نشانات پڑے ہوتے تھے۔ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے سوچا اس کو تھوڑا مزید پھیلا کر کے اس کی 4 تہیں بنا دی جائیں اور اس کے بعد بچھا دیا جائے۔ 4 تہیں بنائیں، 4 مرتبہ فولڈ کیا، بچھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آرام فرمایا، اور صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا میرا بستر تبدیل کیا گیا ہے؟ شکل و صورت وہی ہے، ٹاٹ وہی ہے، جگہ وہی ہے، کیفیت وہی ہے، سوئے اسی پر ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ کیا میرا بستر تبدیل کیا گیا ہے؟ صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں بستر تو وہی ہے، لیکن اس میں 2 کے بجائے 4 تہیں بنا دی گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو اسی کیفیت پر پلٹ دیا جائے۔ آج رات میں اس بستر کے موٹے ہونے کے نتیجے میں مجھ کو اللہ کی عبادت میں خلل پیدا ہو گیا۔ یہ کیفیت تھی نبی آخر الزماں کی۔ تو اس نبی کی پیروی اور اطاعت کی دعوت کیوں نہ دی جائے، جس نبی نے اتنی سادگی کی زندگی گزاری،
قرآن و سنت کی پیروی کے لیے، ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے دن و رات رب کائنات سے گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، اللہ رب العالمین سے بھیک مانگتا رہا، اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا رہا۔ لہٰذا آج مسلمانوں کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، اس دنیا میں غلامی اور ذلت و خواری کی زندگی سے نکلنا ہے، دنیا میں عزت و وقار کمانا ہے، دنیا میں اتنی طاقت پیدا کرنی ہے کہ وہ دوسری اقوام کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گفتگو کرنے کی کیفیت میں پہنچ جائے، تو اس کو سب سے پہلے نبی آخر الزماں کی پیروی، اس کی زندگی، اس کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ کپڑے لتے، بھیڑ بھاڑ، بہترین مکانات، بہترین گاڑیاں، بہترین ساز و سامان، ان چیزوں سے انسان کو عزت و وقار نہیں ملتی۔ عزت و وقار ملتی ہے شرافت سے، عزت و وقار ملتی ہے اخلاقی زندگی سے، عزت و وقار ملتی ہے فطری زندگی سے، عزت و وقار ملتی ہے رب کائنات کو راضی کرنے سے، عزت و وقار ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے سے۔ جو آدمی جتنی سادگی کی زندگی گزارے، اس کا عزت و وقار اس دنیا میں آج بھی اتنا زیادہ مانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کریں۔ یہ نئی نسلیں، یہ نوجوان بچے، یہ چھوٹے بچے اس بات کو سمجھ سکیں کہ قرآن و سنت کا تقاضا کیا ہے، یہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ان کے گھروں کی آرام و آسائش، گھروں کی چمک دمک یہ مسجدوں کی سادگی کے باوجود مسجدوں سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتی۔ ان بچوں کے ذہنوں میں سیرت رسول کی محبت کو ڈالنا ہوگا، ان بچوں کے ذہن و دماغ میں اطاعت رسول کے تقاضوں کو اتارنا ہوگا، ان بچوں کے ذہن و دماغ میں اسلامی تعلیمات سے بڑھ کر کے اس کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کے جذبے کو اپنانا ہوگا۔ انسان اگر اسلامی طریقے پر چلے گا، اسی کے مطابق نئی نسلوں کی تربیت کرے گا، تب جا کر کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ کامیابی بڑی بڑی طاقتوں کے حسد اور ان کی دشمنی اور عداوت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کو ناکام بنا دے گی اگر قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔